اچھا، تو فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک بے ترتیب متغیر یعنی رینڈم ویریبل ایکس ہے اور ایک بے ترتیب متغیر وائی ہے۔ اس رینڈم ویریبل کا یعنی ایکس کا جو نارمل ڈسٹریبیوشن ہے، جو عام پھیلاؤ ہے، وہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اور وائی کا عام پھیلاؤ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب سا ہو گیا لیکن یہ ایک عام پھیلاؤ ہی ہے۔ ہاں، اچھا، اس پھیلاؤ کی کوئی اوسط قدر ہوگی، یہ ہے میو ایکس، اور اس کا کوئی معیاری انحراف بھی ہوگا، بلکہ معیاری انحراف کو چھوڑیں، ہم ویرینس یعنی تغیر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جو تغیر ہے اس کو میں اس نشان سے دکھا دوں گی۔ اچھا، وائی کے لیے بھی یہاں پر کوئی اوسط قدر ہوگی جس کو میں ابھی میو وائی سے دکھا دیتی ہوں، اور اس کا تغیر میں اس نشان سے دکھا دوں گی۔ اچھا، اب ذرا بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ان دونوں کے لیے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کا پھیلاؤ بنا لیتے ہیں۔ تو ایکس کے لیے نمونے کی اوسط قدر کا نمونے کا پھیلاؤ اس طرح کا بنے گا، اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس پھیلاؤ میں نمونے کا سائز n کے برابر تھا، اور ہم ساتھ میں یہ بھی فرض کر رہے ہیں کہ n کوئی بڑی قدر ہے۔ اچھا، آپ غور کریں تو یہاں پر میں نے یہ جو پھیلاؤ بنایا ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی پتلا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے سینٹرل لیمٹ تھیورم یعنی درمیانی حدود تھیورم سے یہ چیز سمجھی تھی کہ اس طرح کا پھیلاؤ اس کے مقابلے میں زیادہ پتلا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہوتی ہے، یعنی معیاری انحراف کم ہوتا ہے۔ تو چلیں پہلے اس کی اوسط قدر بنا لیتے ہیں۔ تو اس نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کی اوسط قدر ہم اس نشان سے دکھا رہے ہوں گے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی جو اوسط قدر ہوتی ہے وہ اصل آبادی کی اوسط قدر کے برابر ہی ہوتی ہے، تو اس کو میں یوں دکھا دوں گی۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اس کے تغیر پر۔ تو بھائی، ہم نے درمیانی حدود تھیورم سے سمجھا تھا کہ نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کا معیاری انحراف، بلکہ اس وقت معیاری انحراف کی نہیں، ہم تغیر کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا ویرینس تغیر برابر ہوتا ہے آبادی کے تغیر بٹا نمونے کے سائز کے، جو کہ یہاں پر برابر ہے n کے۔ اور بھئی، اگر آپ کا تغیر سے پیٹ نہیں بھر رہا تو آپ اس کا معیاری انحراف بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بس ایکویژن کے دونوں حصوں کا اسکوائر روٹ لینا ہوگا۔ تو جب ایسا کرتے ہیں ہم تو پھر، بلکہ اس کو میں نیچے لکھ لوں، تو پھر جو معیاری انحراف ہے وہ برابر آ جاتا ہے آبادی کے معیاری انحراف بٹا نمونے کے سائز کے اسکوائر روٹ کے۔ اور یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پھیلاؤ کا جو معیاری انحراف ہے وہ اس پھیلاؤ کے معیاری انحراف سے کم ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کا گراف بھی پتلا بنتا ہے۔ چلیں، یہ ساری چیزیں آپ وائی کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا نمونے کی اوسط قدر کا نمونے کا پھیلاؤ کچھ اس طرح کا دکھے گا۔ اس کی اوسط قدر برابر ہوگی میو وائی بار کے، اور ہمیں معلوم ہے کہ نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کی جو اوسط قدر ہوتی ہے وہ بالکل برابر ہوتی ہے آبادی کی اوسط قدر کے، اور اس کا جو تغیر ہے وہ ہم اس نشان سے دکھائیں گے۔
اور یہاں اس کا تغیر بالکل اسی کے مطابق برابر ہوگا آبادی کے تغیر بٹا نمونے کے سائز کے. یہاں بھی نمونے کا سائز n کے برابر ہی ہے. بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مختلف کر دیتے ہیں. بھائی یہاں پہ فرض کر لیں کہ نمونے کا سائز m کے برابر ہے تو یہاں پر فارمولے میں m آ جائے گا. اچھا یہ ساری باتیں تو ہو گئی. اب میں نے یہاں پر دو مختلف بے ترتیب متغیر اس لیے لیے تھے کیونکہ میں اب ایک اور متغیر کو بیان کرنے والی ہوں اور اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تو جگہ بنانی ہوگی. نہیں بھائی جگہ بن گئی. تو اب میرا تیسرا بے ترتیب متغیر ہے z. اور بھائی z اصل میں برابر ہے ان دونوں بے ترتیب متغیر کے نمونے کی اوسط قدر کے فرق کے. تو یہ برابر ہے اصل میں x کے نمونے کی اوسط قدر مائنس y کے نمونے کی اوسط قدر کے. چلیں اب ذرا تفصیل سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. بھائی x کے نمونے کی اوسط قدر جاننے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے اس پھیلاؤ میں سے کوئی نمونہ لیا ہوگا. مثال کے طور پہ ہم نے جیسے 9 نمونے لے لیے تو یہاں پر 9 ہے سیمپل سائز اور اس نمونے کی ہم نے اوسط قدر معلوم کر لی. مثال کے طور پہ وہ اوسط قدر کچھ 9.3 کے برابر آتی ہے. تو یہ 9.3 اصل میں اس پھیلاؤ میں سے کوئی ایک نقطہ ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے ہم 12 نمونے لیتے ہیں اور پھر اس کا سیمپل مین معلوم کر لیتے ہیں یعنی نمونے کی اوسط قدر معلوم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پر y کے نمونے کی اوسط قدر برابر آتی ہے کچھ 15.4 کے. تو یہ جو چیز ہوگی وہ اس پھیلاؤ کا کوئی ایک نقطہ ہوگا. تو یوں پھر اس منطق کے حساب سے z برابر ہوتا ہے x کے n نمونے کی اوسط قدر اور y کے m نمونے کی اوسط قدر کے فرق کے. چلیں پھر اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو اب z کے پھیلاؤ پر آتے ہیں. بلکہ پھیلاؤ کو چھوڑیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کے پھیلاؤ کی اوسط قدر کیا ہوگی. تو بجائے اس کے کہ میں اس کے پھیلاؤ کی اوسط قدر کو اس طرح دکھاؤں میں اس کو برابر رکھ لیتی ہوں میو جس میں ہم دیکھ رہے ہیں x کے نمونے کی اوسط قدر اور y کے نمونے کی اوسط قدر کے فرق کو. اچھا یہ بات ہم نے پچھلی ویڈیوز میں سمجھی ہوئی ہے کہ یہ چیز اصل میں برابر ہوتی ہے ان کے الگ الگ اوسط قدر کے فرق کے. اچھا اب ذرا آتے ہیں z کے تغیر پر. تو z کے تغیر کا نشان یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے تغیر کا نشان اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ یہ اصل میں برابر ہوتا ہے دونوں بے ترتیب متغیر کے تغیر کے سم کے. یعنی یہاں پر ہم اوسط قدر کی طرح ان دونوں کا فرق نہیں لے رہے ہوتے بلکہ ان کو آپس میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی z کا جو تغیر ہے وہ ہمیں x کے نمونے کے تغیر اور y کے نمونے کے تغیر کو آپس میں جمع کر کے ملے گا. اچھا اب آتے ہیں اس کے پھیلاؤ پہ. تو اب اگر آپ غور کریں تو میں ان دونوں کے مقابلے میں ایک زیادہ پھیلا ہوا پھیلاؤ بنا رہی ہوں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس پھیلاؤ کا تغیر ان دونوں پھیلاؤ کے تغیر کو جمع کر کے ملا ہے ہمیں. اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر ویرینس کی قدر زیادہ ہوگی تو پھیلاؤ بھی زیادہ پھیلا ہوا بنے گا. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ x کے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کے تغیر اور y کے نمونے کی اوسط قدر کے نمونے کے پھیلاؤ کے تغیر کی مدد سے z کے تغیر کا فارمولا لکھ لیتے ہیں. تو بھائی یہ چیز برابر ہوگی اس کے تغیر جو کہ برابر ہے x کے آبادی کے تغیر بٹا
n کے، اور اس میں ہم جمع کر رہے ہوں گے اس چیز کو، تو یہ برابر ہے y کی آبادی کے تغیر بٹا m کے. تو یوں ہمارے پاس z کے تغیر کا فارمولا آ جاتا ہے. اچھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ z کا تغیر نہیں، آپ کو z کا معیاری انحراف مل جائے، تو اس کے لیے آپ کو بس ایکویژن کے دونوں حصوں کا اسکوائر روٹ لینا ہوگا، اور یوں پھر z کا معیاری انحراف برابر آ جاتا ہے x کی آبادی کے تغیر بٹا n جمع y کا آبادی کا تغیر بٹا m کے. اور بس اس ویڈیو کے لیے جتنی باتیں مجھے کرنی تھی میں کر چکی. اب میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں.